جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل علالت کے بعد دبئی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی جائے گی اور تدفین ان کی یہاں پر ہوگی. انسان فانی ہے, ہم سب کو خداوند تعالیٰ کی طرف ہی واپس جانا ہے. تو جو چلا جاتا ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ جانے اور خداوند تعالیٰ کا حساب کا عمل جانے. اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اس احتساب میں سے آسانی سے نکلنے کی سہولت مہیا ہو. ہم یہ صرف دعا کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر آپ نے دنیا کے اندر خاص انداز سے زندگی گزاری ہے تو پھر آپ کی لیگسی زیر بحث آتی ہے. اس لیگسی کے اوپر بحث کرنا ایک قدرتی عمل بھی ہے. اگر آپ کی لیگسی سے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہوں, جو بھی طاقت میں رہتا ہے اس کی ایک لیگسی بنتی ہے. جنرل پرویز مشرف جس انداز سے طاقت میں آئے تو انہوں نے اپنی لیگسی بنائی. اس لیگسی کا ایک عکس تو آپ کو نظر آتا ہے اس ڈیوائیڈڈ ڈیبیٹ کے اندر جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو آپ جنرل پرویز مشرف کی سیاسی لیگسی کہہ سکتے ہیں, جو ان کو آسمان تک ان کی تعریف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کتنے اچھے انسان تھے. اور اچھے انسان سے مراد یہ کوئی اخلاقی ججمنٹ نہیں ہے, سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں اور آئینی اور قانونی طور پر بات کر رہا ہوں. ذاتی معاملات اس میں نہیں ہیں. چودھری پرویز الہی کی اگر آپ بات سنیں یا حماد حضر کی اگر آپ بات سنیں, فواد چودھری کی بات سنیں, اس طرح کے درجنوں مین سٹریم اور سینکڑوں صوبائی لیول کے اوپر اور لوکل لیول کے اوپر وہ لوگ ہیں جن کے پولیٹیکل کیریئرز جو ہیں وہ مرہون منت ہیں جنرل پرویز مشرف کے. تو ظاہر ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک خاص الفت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. اگر جنرل پرویز مشرف ٹیک اوور نہ کرتے تو یہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہی کام کر رہے ہوتے جو ان کی حقیقت میں استطاعت اور میرٹ کے مطابق کام ان کو ملتے ہیں. لیکن چونکہ جنرل پرویز مشرف کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی, انہوں نے ان کو پروموٹ کیا اور انہوں نے ان کو لانچ کیا اور اس کے بعد ان کے کیریئرز جو ہیں اب وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں پر ان کو ایک مرکزیت حاصل ہوگی سیاسی طور پر. ایک بحث یہ بھی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے میڈیا کو بڑا آزاد کیا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کا صحرا جنرل پرویز مشرف کے سر پر اگر آپ سجائیں گے تو پھر آپ کو یہ مکمل طور پر بھولنا پڑے گا کہ اس وقت کے حالات میں افغانستان میں, مشرق وسطیٰ میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش کے اندر میڈیا کی آزادی کی تحریک کیسے چل رہی تھی. تحریک سے مراد یہ نہیں کہ لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ مزید آزادی چاہیے, ایک معاشی اوپننگ آپ کو نظر آ رہی تھی. تو اس زمانے میں ٹرینڈ ہی یہی تھا, ممالک کو, میڈیا کو نئے خطوط پر استوار کرنا تھا, نئے چینلز لے کے آنے تھے اور یہ ان تمام علاقوں کے اندر ہو رہا تھا. جنرل پرویز مشرف نے اسی فلو کے ساتھ گئے اور چونکہ امریکہ کے خاص دوست سمجھے جاتے تھے لہٰذا امریکہ کی طرف سے بھی 9/11 کے بعد یہ بڑی ضرورت تھی کہ میڈیا کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جائے تاکہ جو حکومت وقت کا بیانیہ ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے. اب وہ بیانیہ بڑھا چڑھا کے بیان ہوا یا نہ ہوا, آخر میں وہی میڈیا, وہی آزاد میڈیا, وہی پرائیویٹ سیکٹر والا میڈیا جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر آپ کو وکلا تحریک کا حصہ بنتا ہوا نظر آیا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. عموماً ہوتا ویسے یہی ہے کہ آپ پلان کچھ اور کرتے ہیں اور حالات بعد میں اس پلان کی کوئی اور شکل یا ساخت بنا دیتے ہیں. لیکن اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبرز جو ہیں اور جو پہلے انیشیٹوز تھے وہ جنرل پرویز مشرف نے لیے. میڈیا ان کے دور میں بہت بڑا, لیکن یہی میڈیا ہے جس کے اوپر انہوں نے قدغن بھی لگائی, ایمرجنسی بھی لگائی, لائسنسز بھی کینسل کیے, جرنلسٹ کو آف ایئر کیا, جرنلسٹ کو جیلوں کے اندر ڈالا, حالات بہت خراب کیے. اور آخر میں پھر ظاہر ہے طاقت جو ہے ریت کی طرح ہوتی ہے, مٹھی میں آپ اس کو جتنا دبائیں آپ کی مٹھیوں انگلیوں میں سے وہ نکلتی چلی جاتی ہے. وہ طاقت ان کے ہاتھ سے پھسل گئی اور پھر اسی میڈیا کے اندر آج کل ان کی لیگسی پر بحث ہو رہی ہے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے میڈیا کو آزاد کیا اور انہوں نے پاکستان کے اندر نئی تاریخ رقم کی, آپ نمبرز کے حوالے سے دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ٹرینڈ کے ساتھ دیکھیں دنیا بھر کے اندر تو وہ ٹرینڈز وہی تھے کہ میڈیا کے اندر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ آج کسی ملک کے اندر انہوں نے فیس بک کو الاؤ کر دیا, جب ساری دنیا کے اندر فیس بک یا انسٹاگرام یا ٹویٹر یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چل رہے ہیں تو پھر ممالک اس ٹرینڈ سے علیحدہ نہیں رہ سکتے. ایک اور بحث بھی چل نکلی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی لیگسی کو اب کس طریقے سے آنر کیا جائے. ستم ظریفی یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے بعد جتنے بھی آرمی لیڈران آئے ان کا
درد سر یہی تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو پاکستان سے دور رکھا جائے. جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان سے دور رہیں. راحیل شریف کے دور میں کہا گیا، باقاعدہ میسنجر ان کو بھیجے گا کہ پاکستان آپ نہ آئیں. اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں بھی ان کو یہی کہا گیا کہ آپ پاکستان نہ آئیں. ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اب ان کی ڈیڈ باڈی اس حکومت کے دور میں واپس آ رہی ہے جس حکومت کے اندر وہ دونوں جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے بہت سفر کیا ان کے دور میں. تو یہ ستم ظریفیاں ہیں جنرل پرویز مشرف کے اپنے طاقت کے اندر جو انہوں نے انداز اپنایا، جو طور اپنایا، جو انہوں نے کام کیے، وہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی شخصیت، ان کی لیگسی کو سراؤنڈ کر رہے ہیں. کچھ لیگسی ان کی خارجہ پالیسی کے اوپر بھی تھی، جس کے اندر کرگل کا بڑا ایک مشہور واقعہ ہے اور وہ ابھی تک زیر بحث ہے کہ انہوں نے کیسے ایک آپریشن لانچ کیا اور اس کے بعد اس وقت کی قیادت نواز شریف کو نہیں بتایا، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا، نواز شریف صاحب اس کی اہمیت سمجھ نہیں پائے. بہرحال جنرل پرویز مشرف نے اپنا کیریئر لانچ کیا ایز این اینٹائی انڈیا جنرل، اور جب درمیان میں طاقت میں آئے تو وہ سب سے زیادہ پرو پیس ود انڈیا جنرل متصور ہوتے تھے. امن کے آشا کا آغاز کیا، ڈپلومیسی نیکسٹ لیول کے اوپر لے گئے. چناب فارمولہ ان کے دور میں ڈسکس ہوا کہ کشمیر کو کس طریقے سے ہم ریزالو کریں. ہندوستان میں گئے، وہاں پر تاج محل کے سامنے بیٹھ کے اپنی بیگم کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں. معاہدے نہیں ہو پائے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بعد میں ان کا بالکل مختلف رہا. بہت سافٹ انداز سے ڈیل کر رہے تھے اور ہندوستان کے ساتھ امن چاہتے تھے. تو ایک ایسا جرنیل جو جس نے کارگل سے اپنے آپ کو مشہور کروایا، آخر میں آ کے امن کی آشا کا متلاشی آپ کو نظر آیا. اب واپس اس کے اوپر آئیے کہ ان کا اسٹیٹ فیونرل جو ہے وہ ہونا چاہیے نہیں. تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر متنازع شخصیت ہیں، ان کے خلاف آئین کی پامالی کے مقدمات ہیں جس کے اندر ان کو سزا ہو چکی ہے. وہ ایبسکونڈرز ڈکلیئر ہوئے، وہ بینچ ڈیزالو ہو گیا، وہ ججز چلے گئے، لیکن اس بات سے قطع نظر ان کی جو سیاسی لیگسی ہے اس کے اندر آئین کی معطلی، آئین کی بارہا پامالی، 2 مرتبہ ایمرجنسی کا لگانا وغیرہ، یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو ان کے جو دلدادہ ہیں، ان کو جو پریز کرنے والے ہیں، میڈیا کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جن کے کیریئرز جو ہیں انہی کے ساتھ بنے، وہ کہتے رہیں کہ بہت بڑا لیڈر ہے، لیکن اگر پاکستان کے حالات کے پیش نظر ان کی لیگسی کو آپ دیکھیں تو کوئی اچھی لیگسی آپ کو نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے آپ نے اگر دوسری لیگسیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، امریکہ کے بہت قریب تھے. 9/11 کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک باقاعدہ پلان پاکستان کے اندر شروع ہوا. بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، عمران خان اس کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کے حیرت نہیں ہوگی اگر آپ کا تعلق اس دور سے رہا ہے، لیکن بہت حیرت ہوگی اگر آپ نے اپنی سیاسی وابستگیاں جو ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور کے بعد بنائی ہیں. کہ عمران خان جنرل پرویز مشرف کے بہت قریبی سپورٹر تھے. جنرل پرویز مشرف ان کو پرائم منسٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جو بیچ میں لڑائی کا مسئلہ بنا وہ یہ بنا کہ جنرل پرویز مشرف ان کو چودھری شجاعت کی سیاسی اکیڈمی میں سے نکال کے پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے، جو عمران خان کو قابل قبول نہیں تھا. اور اسی وجہ سے جب چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے ذریعے ان کو پرائم منسٹر بنانے کی بات ہوئی تو وہ تلملا اٹھتے تھے اور ان کے اوپر بدترین تنقید کرتے تھے. تو پرویز الہی کو جب وہ کس زمانے میں کہتے تھے کہ وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے ان کے بارے میں کوئی بڑی زبردست چیز ڈسکور کر لی تھی اور بعد میں وہ چیز بھول گئے تھے، اور لہٰذا آج کل ان کے ساتھ بڑے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کو نظر آ رہا تھا کہ چودھری برادران جو ہیں وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں. جنرل پرویز مشرف ان کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں، لیکن چودھری برادران کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے، تو وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سولو فلائٹ لینا چاہتے تھے. تو عمران خان نے جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو انڈورس کیا. جنرل پرویز مشرف کی طاہر القادری کی ریلیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی سپورٹ کی. اور آپ کو یہ بھی سن کے حیرانی ہوگی کہ اے پی کے اوپر ایک انٹرویو میں عمران خان وار اگینسٹ ٹیرر کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ویژولز اویلیبل ہیں جو انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیے ہوئے ہیں. تو عمران خان جو مرضی کہیں، جو ریکارڈ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جمائمہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، جنرل پرویز مشرف کے بڑے قریب تھے اور ان کے گھر میں اکثر پائے جاتے تھے.
لیکن آج کل 9/11 کے بعد جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس کے اوپر وہ بہت تنقید کرتے ہیں. وہ بہت ہی ایک متنازع قسم کی جنگ رہی ہے، بالخصوص جس طریقے سے لڑی گئی. لال مسجد کا واقعہ اس کے اندر ٹاپ موسٹ آپ کو نظر آتا ہے. لال مسجد کے واقعے کو کیا بنایا گیا یا الاؤ کیا گیا کہ حالات اس قدر خراب ہوں، پھر اس کے اوپر جس قسم کا شدید رد عمل دکھایا گیا، پھر جس قسم کی تھیریز اس کے بارے میں سامنے آئیں. میں نے اس کو بہت قریب سے کور کیا. لال مسجد کا کوئی دن واقعے کا ایسا نہیں تھا جب میں نے کوریج کے لیے میں وہاں پر موجود نہیں تھا. ہمارے دوستوں کو گولیاں بھی لگیں، کچھ ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو گئے. ایک کیمرہ مین، بہت اچھا کیمرہ مین تھا، ایک شہید ہوا، اس کو گولیاں لگیں، ابھی بھی وہ مفلوج ہے. تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لال مسجد کا واقعہ جو ہے جنرل پرویز مشرف کی طاقت کے اندر ایک بہت بڑا گھاؤ اس نے ڈالا. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ طاقتور ہوئے، لیکن اصل میں وہ ایک سلپری سلوپ کے اوپر چلے گئے جہاں سے وہ پھسلتے چلے گئے. لال مسجد واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان کے سیاسی کیریئر کے اندر، اور طاقت کی اٹھان آپ کو نظر آتی تھی کہ اس کے بعد وہ بڑے اوپر گئے، لیکن اصل میں وہ سلپ ہو رہے تھے، طاقت کی پہاڑی کے اوپر پھسل رہے تھے اور نیچے آ رہے تھے. یہ ان کی لیگیسیز ہیں جس کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جائے گا. جس طرح میں نے کہا کہ جو دنیا سے ان کا تعلق چونکہ ختم ہو گیا، باقی معاملات ان کے اور خداوند تعالیٰ کی عدالت میں طے ہوں گے، لیکن دنیا میں جو رسومات باقی ہیں اس کے مطابق خام مزید تنازع ان کے گرد پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آخری ایام اپنے بڑے خاموشی کے ساتھ گزارے، بہت بیمار تھے. ان کی تدفین کے اوپر بھی تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہیے، لیکن اگر ان کو بہت ایک زبردست قسم کا فیئرویل دیا جائے اور ان کا فیونرل جو ہے وہ ایک بہت بڑے ایونٹ میں تبدیل کیا جائے تو ایک اور تنازع کھڑا ہوگا. تو تدبر یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر وہ کوائٹلی اس دنیا سے چلے گئے تو طریقے کے ساتھ ان کی فیملی کے جذبات کے پیش نظر ان کی تدفین کا بندوبست ہونا چاہیے. وہ ذاتی معاملہ ہو، اس کے اندر ہزاروں لوگ شرکت کریں، لاکھوں لوگ شرکت کریں، سینکڑوں لوگ شرکت کریں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ریاست اور ادارے کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے.